کاش وہ معصوم لڑکی یہاں ہوتی اور زرجان اسے کسی خلائی شٹل میں بٹھا کر اسے آسمان کی سیر پر بھیج دیتا۔ لو بھائی، زمین پر تو اپنی معصومیت کے جھنڈے گاڑ دیے، اب آسمان پر بھی گاڑاؤ۔ کہا کاش ایسا ممکن ہو جائے۔ باتیں کرتے کرتے زیاد شاہ غنودگی میں چلے گئے۔ نرس نے آ کر انہیں آرام دہ ادویات دی تو زرجان باہر آ گیا۔ حیدر کچھ دیر پہلے ہی چلا گیا تھا۔ اگر حیدر بیچ میں نہ ہوتا تو کب کا جمیل شیخ کو قتل کر چکا ہوتا، جو کہ زرجان کا بچپن برباد کرنے کے بعد بھی پرسکون نہیں ہوا تھا۔ اس وقت وہ جانے والی نظروں سے افگینے کو اور افگینے بھی یقینی سے آنکھ کے پہلے زیاد شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ شاہ کے ساتھ افگینے بھی ہاسپٹل آئی تھی اور زیاد شاہ کی بات سن کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج سانس چل رہی ہے، اگلے پل سانسوں کے چلنے کی مہلت ملے نہ ملے۔ مجھے اپنی موت کا خوف نہیں ہے، مگر میں اس معصوم لڑکی کو بے اثر نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے زرجان، اب تمہیں میری یہ آخری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ زیاد شاہ نے نہیں پونکا حد آواز میں کہا۔ ڈیڈ، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ایسی باتیں نہ کریں۔ موت کو کون روک پایا ہے زرجان؟ موت کوئی پیغام نہیں جو موصول ہونے کے بعد آئے گی۔ موت کو اگر آنا ہے تو وہ کسی بھی بہانے سے بغیر دستک دیے آئے گی، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ موت کے بعد بھی میری روح تڑپتی رہے۔ میں اپنے دوست کا ایک فرض بھی پورا نہ کر سکا، کیا مو دکھاؤں گا اسے؟ مجھے لگتا ہے اتنی سی مہلت بھی مجھے اس لیے ملی ہے کہ میں اپنا فرض نبھا سکوں، ورنہ مجھ جیسا بوڑھا کبھی ایسے حملے کے بعد نہیں بچ سکتا۔ زرجان، کیا تم اپنے مرتے باپ کی ایک خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے؟ تمام سامعین ان کی اتنی کرب زدہ تقریر پر تڑپ اٹھے تھے۔ زرجان نے لب بینچ لیے۔ انکل، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو لمبی عمر دے۔ میری فکر نہ کرے، میں بہت جلد اپنی دور کی خالہ کے پاس چلی جاؤں گی۔ اب گینے نے تحمل سے جھوٹ بولا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ مہوش کے پاس چلی جائے گی۔ اس کی ذات کوئی ایسی گری پڑی تو نہیں تھی جو اسے ایسے سرعام ایک شخص پر توپ دیا جائے۔ جبکہ زرجان کو اس کا ساتھ نہیں قبول، تو اسے بھی اپنی ذات کو اتنا بے مول یا ارزاں نہیں کرنا۔ کیا کسی کی شادی کی بات اس طرح کی جاتی ہے؟ ہاں، اس کے ماں باپ نہیں تھے جو اس کی زندگی کے لیے ایک بہترین شخص کا انتخاب کرتے، اس کے جہیز میں ڈھیر و سامان دیتے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں اس جیتی جاگتی لڑکی کی زندگی کا فیصلہ یوں کر دیا جائے۔ زیاد شاہ نے محسوس کیا وہ کس کرب میں مبتلا ہے، پر سامنے کھڑا اس کا بیٹا ناک میں دم کر دینے کی حد تک ضدی تھا۔ تم سب جاؤ، مجھے اب گینے سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ زیاد شاہ نے روکھے انداز میں مخاطب سب کو کیا تھا، مگر اشارہ زرجان کی طرف تھا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ باہر گئے تو زیاد شاہ نے اب گینے کو اپنے بیڈ کے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھنے کا کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے خبر نہیں کہ تم پر کیا بیت رہی ہے؟ زیاد شاہ نے سر جھکا کر بیٹی افگینے سے کہا۔ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا، سیاہ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ میں جانتا ہوں میری بچی، زندگی کے فیصلے اس طرح کسی سے منوا کر یا کسی پر توپ کر نہیں کیے جاتے، مگر مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے۔ میرے بعد وہ تم پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ ہاں، اسے چیزیں قبول کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، مگر جب وہ قبول کے مراحل طے کر لیتا ہے تو وہ جی جان سے اس چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ مجھے دیکھو، ایک وقت تھا جب زرجان مجھ سے بھی اکھڑا رہتا تھا، یا پھر شاید وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ میری وجہ سے اس کا بچپن برباد ہوا تھا۔ اتنا پیسہ، اتنی دولت ہونے کے بعد بھی میرے بیٹے نے کئی راتیں بھوکے پیٹ سو کر گزاری۔ میری غلطیوں کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا، اور جب وہ مجھے ملا تو میری محبت کو جھٹک دیتا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ خود بخود میرے نزدیک آ گیا۔ زیاد شاہ زرجان کی پوری کتاب اس کے سامنے کھولنے کے بعد اب اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئے۔ اب گینے حیرانگی سے انہیں یک تک دیکھے جا رہی تھی۔ کیا کوئی شہزادوں جیسی آن بان والا شخص بھی ایسی زندگی گزار سکتا ہے جہاں فقط اذیت ہو، وہ بھی ایک 11 سال کے بچے کو پہنچائی جائے جس کا نہ کوئی جرم ہو اور نہ کوئی غلطی؟ گینے نے یہ سوچ کر جرجری لی، باہر سے حسین نظر آنے والی کتاب اندر سے کتنی بوسیدہ ہے، یہ پڑھتے وقت پتہ چلتا ہے۔ اب گینے میں تمہیں بے مول کر کے اپنے بیٹے کے ذمے نہیں لگانا چاہتا، بلکہ پورے عزت و احترام سے تمہیں قبول کرے گا۔ اور ہاں، یہ سمجھ لو میں تھوڑا خود غرض بھی ہو چکا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی زرجان سے ہو جائے، کیونکہ مجھے پتا ہے زرجان کی بگڑی ذات کو صرف تم سمیٹ سکتی ہو۔ کیا تم اپنے انکل کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ سارے عرصے میں وہ خاموش رہی۔ زیاد شاہ کی آنکھوں میں یقین تھا وہ نہ نہیں کرے گی۔ کیا کہے وہ تو خود بکھری ہوئی ہے، دوسروں کی ذات کو کیسے سمیٹ سکے گی؟ مگر سامنے بیٹے بوڑھے وجود کی آنکھوں میں اتنا یقین دیکھ کر وہ اس بات میں سر ہلا کر جھکا گئی۔ زیاد شاہ کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ اب صرف زرجان کو منانا تھا، جو صرف قندیل کے بتائے گئے مشوروں کی وجہ سے ممکن تھا۔ دوپہر میں زرجان کے بعد شام ڈلے قندیل آ گئی۔ زیاد شاہ جو اب گینے اور زرجان کے لیے پریشان تھے، قندیل نے یہ معاملہ منٹوں میں حل کر دیا۔ اس حالت میں زرجان کو بلیک میل کر کے ہر کام آسانی سے کروایا جا سکتا ہے۔ یہ نادر و نایاب مشورہ قندیل کا تھا۔
اس مشورے پر عمل کرنے سے زرجان تھوڑا پگھلا ضرور تھا مگر مانا نہیں تھا، بس اب انہیں کچھ زیادہ ہی ایموشنل بلیک میلنگ کرنی ہوگی۔ 2 دن ادویات نہ لینے کے باعث زیاد شاہ کی سنبھلی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی تھی۔ اگر انکل کو کچھ ہو گیا نا قندیل دورانی تو میں تمہیں جیل بھیج دوں گا، حیدر نے غصے سے کہا۔ مجھے کیا پتا تھا، انکل میرے مشوروں پر کچھ زیادہ ہی عمل کریں گے، اس نے بینچی بینچی آواز میں کہا، تاکہ اس کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو اس کے کام کی بینک تک نہ پڑے۔ تمہارے یہ نادر و نایاب مشورے کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ بخوبی ہے تمہیں، حیدر کے تاثرات سے ڈرا رہے تھے۔ میں انکل کے پاس جاتی ہوں، وہ اٹھ کر زیاد شاہ کے پاس جانے لگی تو حیدر نے کھینچ کر اسے بٹھا دیا۔ یہی بیٹھی رہو، زرجان خود ہینڈل کر لے گا، خبردار جو آئندہ تم نے کسی کو ایسے اوٹ پٹانگ مشوروں سے نوازا۔ انداز تنبیہ زدہ تھا۔ قندیل زور زور سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ڈیڈ آپ کیوں بچوں کی طرح تنگ کر رہے ہیں؟ زرجان پچھلے 2 دن سے ان کے لیے پریشان تھا۔ اگر میں مر گیا تو تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا زرجان، زیاد شاہ نے فقط اتنا کہا اور آنکھیں موند لی۔ خاموش کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وہ یک ٹک زیاد شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ 1 منٹ، 5، 10، 12، 15۔ زیاد شاہ ذرا بھی جنبش کیے بغیر کسی مجسمے کی طرح سوئے رہے۔ زرجان نے ڈر کر ان کے دل پر ہاتھ رکھا۔ دل کی دھک دھک اپنے ہاتھ میں محسوس کر کے اس کی جان میں جان آئی۔ فقط ایک قربانی ہی تو دینی تھی اپنے باپ کے لیے، کیا وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ مگر اس سے پہلے اسے زرنش سے معافی بھی مانگنی ہوگی۔ اس کی وجہ سے زرنش بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ اب زمین پر پھیلی دھوپ دھیرے دھیرے دیواروں پر چڑھ گئی تھی۔ پچھلے 30 منٹ سے وہ اپنے اسٹوڈیو کے قریبی ریسٹورنٹ میں بیٹھا زرنش کا انتظار کر رہا تھا۔ کوئی ضروری بات تھی زرجان؟ زرنش نے دیر سے آنے پر معذرت کرنے کے بعد خاموش بیٹھے زرجان سے اس کی کہی بات یاد دلائی، کیونکہ زرجان نے اسے کسی ضروری بات کا کہہ کر جلدی آنے کا کہا تھا۔ اس وقت وہ ماڈلنگ کی شوٹنگ میں مصروف تھی، کام ختم ہوتے ہوتے اسے کافی ٹائم لگا۔ زرنش میں تم سے معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے تمہیں اذیت سے دوچار ہونا پڑا۔ زرنش زندگی میں ہم جو سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتا، بلکہ ہماری تقدیر میں جو کچھ ہونا لکھا ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم میری کزن ہو، میری بہت اچھی دوست بھی، اس سے آگے بڑھ کر میں نے تمہارے لیے کبھی نہیں سوچا۔ میں تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں، مگر زرنش زندگی صرف اپنی محبت کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔ ہمارے ارد گرد جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں ان کی محبتوں کا پاس بھی رکھنا پڑتا ہے، ان کی خواہشات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ زرجان نے لمحہ بھر کا توقف کیا۔ تو تمہیں انکل کا فیصلہ منظور ہے؟ زرنش کو اب جینے سے جلن محسوس ہوئی۔ اگر وہ لڑکی درمیان میں نہ ہوتی تو زندگی کی خوشیاں، یہ دولت، سب کچھ زرنش کی جولی میں ہوتا۔ زرجان نے بے تاثر لہجے میں کہا اور خاموش ہو گیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی طویل ہو گئی۔ تمہیں کیا اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ زرنش نے خاموشی کو ایک عجیب سوال سے توڑا۔ محبت؟ وہ حیران ہوا، پھر تصور میں افگینے کو دیکھ کر اس کی کشادہ پیشانی پر در پر سلوٹیں آ گئی۔ اس لڑکی سے محبت اور زرجان شاہ؟ ناممکن۔ لہجہ اتنا تیز دھار تھا کہ اس لہجے سے کسی بھی چیز کو کاٹا جا سکتا تھا۔ زرجان شاہ کی زبان بخوبی چوری کا کام انجام دے سکتی تھی۔ پھر حیران ہونے کی باری زرنش کی تھی۔ یہ سب تو میں صرف ڈیڈ کی وجہ سے کر رہا ہوں، جو سچ تھا زرجان نے وہی بتا دیا۔ زرجان، تمہاری زندگی میں تمہاری بھی کوئی چاہ ہے یا نہیں؟ کیا تم نے مجھے معاف کیا؟ زرجان نے جواب دینے کے بجائے سوال داغا۔ ہاں، اس سب میں تمہاری غلطی نہیں ہے، شاید قسمت میں یہی لکھا تھا، وہ صاحب گوئی سے بولی۔ تھینکس۔ زرجان پر جو بوجھ تھا وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ اب وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ میری چاہ کیا ہے مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ زرنش کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ واپسی کے راستے میں گامزن خود سے اتنا ہی کہہ سکا، زندگی کا نام تو سنا ہوگا تم نے، ہم نے رکھا ہے اپنے دل میں، اس نام سے تم ہے۔ سیاہ چمکیلی رات اپنی تمام تر ریانا لیے اس ساحرانہ لڑکی کی قسمت پر مسکرا اٹھی تھی۔ رات کے 3 بجے شادی کا فنکشن ختم ہوا۔ چونکہ اب گینے کو رخصت ہو کر زرجان کے روم تک آنا تھا، مارے خوف کے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ چلو یہاں تو اتنے سارے لوگوں کے درمیان وہ بڑی ڈٹائی سے زرجان کو 2 بدو جواب دیتی رہی، مگر اب کیا کرے گی؟ یہی سوچ کر اس کا دل بڑی تیزی سے دک دک کرنے میں مصروف تھا۔ رخصتی کے وقت اسے فرحت اور زبیر احمد کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ آج اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہوتے تو اپنی بیٹی کی ایسی قسمت پر جس قدر ان کے چہرے پر خوشی ہوتی، کاش وہ ان کے چہرے پر چھائی خوشی کا رنگ دیکھ سکتی، کاش وہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے زیر اثر اپنی نئی زندگی کا سفر شروع کرتی۔ پر بے رحم وقت نے اس سے بہت کچھ چھین لیا تھا۔ گینے کو دیکھ کر قندیل کے آنسو بھی روا ہو گئے۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ حیدر نے اس کی سرخ ہوتی ناک کو اچنبے سے دیکھا۔ بھابی کی رخصتی ہو رہی ہے نا؟ وہ شو کرتے ہوئے بولی۔ تمہاری بھابی رخصت ہو کر کہیں اور نہیں بلکہ میراثی کے روم میں جائے گی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟
حیدر نے اپنے دیے قندیل کی عقل پر ماتم کیا، لیکن وہ رخصت تو ہو رہی ہے نا، اور رخصتی کے وقت سب کو رونا آتا ہے۔ وہ قندیل ہی گیا جو حیدر کی بات پر کان دھر لے۔ دوسروں کے رخصتی پر تمہیں اتنا رونا آ رہا ہے، اپنی رخصتی پر تو تم دریا بہا دو گی۔ خوش فہم حیدر، میں کیوں روں گی؟ بھلا ہزاروں کا کیا گیا میک اپ ایویں بہا دوں؟ بلکہ وہ شریر ہوئی، یہ کام تو تمہیں سر انجام دینا پڑے گا۔ حیدر دورانی اور تنگ کر بولی، بدتمیز لڑکی، مجھے پتا تھا تم مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہو۔ حیدر کو تب چڑھ گئی، وہ دونوں کبھی آرام سے بات کر لے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ قندیل اور عائشہ شابگینے کو زرجان کے روم میں لے آئی۔ وہ تو اتنا بڑا روم دیکھ کر حق تک رہ گئی، وہ تو کسی شہزادے کی خوابگاہ تھی، ہر چیز اپنی مثال آپ تھی، مہنگی اور نایاب۔ شاید اس کمرے کا ایک چھوٹا سا جھومر بھی لاکھوں کا ہوگا، البتہ کمرہ کسی بھی شادی جیسی سجاوٹ سے عاری تھا۔ شاید پہلے سے سجے کمرے کو دوبارہ سجانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ امیرانہ چونچلے، وہ دل ہی دل میں زرجان کے ڈیکوریٹ روم کو یہ اعزاز دے گئی۔ قندیل نے اسے جہازی سائز گول بیڈ پر بٹھا دیا۔ بھابھی آج تو آپ اتنی حسین لگ رہی تھی، اتنی حسین لگ رہی تھی، اتنی۔ قندیل، اس سے پہلے قندیل اتنی کو کھینچ کانچ کر کچھ اور لمبا کرتی، اب گینے نے بوکھلا کر اسے پکارا۔ جی جانے زر، وہ اس کی بوکھلائی صورت دیکھ کر بڑے محبوبانہ انداز میں بولی۔